السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں ہم سب آثار مبارک کی زیارت کرنے والے ہیں۔ کس کی زیارت کرنے والے ہیں؟ آثار مبارک۔ اب یہ آثار مبارک کس کو بولتے ہیں؟ اب یہ پورے بچوں کو نہیں معلوم، سب کو نہیں معلوم۔ ابھی جیسا کہ ہمارے مولانا اسلم مول صاحب جو تقریر کرے، پیارے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بیان کرے۔ کیا بیان کرے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال کردہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ کی ٹوپی مبارک، آپ کا کرتا مبارک، آپ کا جبہ مبارک، آپ کا عصا مبارک۔ عصا یعنی لکڑی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے، عصا مبارک۔ اسی طرح سے امامہ مبارک، شملہ، امامہ شریف، یہ ہو گیا۔ یہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے جو بال ہیں، بال مبارک، سر کے بال مبارک، آپ کی زلفیں تھی، زلفوں کے بال مبارک، نالین شریف یعنی آپ کے جوتے مبارک، یہ سب کو بولتے ہیں آثار مبارک۔ کیا بولتے ہیں؟ 1400 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے پیارے آقا؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر کے کتنے سال گزر گئے؟ 1400 سال گزر گئے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف، ان کا جبہ شریف، سمجھے آپ؟ اسی طرح سے ان کی داڑھی مبارک کے بال شریف، سر کے بال شریف، اور ان کی زلف مبارک کے جو بال شریف ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ معلوم آپ کو؟ آج بھی موجود ہے وہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک موجود ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو آج تک موجود ہے ہمارے حیدرآباد دکن میں کہاں ہے؟ حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ جو پہنا کرتے تھے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اوڑھنی مبارک جو اوڑھا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہمارے حیدرآباد میں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ حیدرآباد دکن میں ہے۔ کہاں پر؟ مکہ مسجد میں ہے۔ بازو مکہ مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، اور کل اس کی زیارت بھی ہو گئی۔ اب اگلے سال اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، یا پھر 10 محرم کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ بات سمجھ گیا؟ تو دیکھیے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آثار مبارک آیا، پورے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہم صلی، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اس میں کرتے رہے چلو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ کے اوپر
پڑھیے اذان ہو جائے. سنو آپ، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایک رسول اللہ کے یہ آثار مبارک کی اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے. کون ہے وہ؟ کافر ہے. اب پیارے رسول اللہ کے جو آثار مبارکہ ہیں وہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس کیسا ہے؟ ہمارے پاس کیسا ہے؟ یہ آپ حدیث شریف سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں حج کے لیے گئے تھے. معلوم ہے سب کو؟ دیکھو بچوں، آپ اتنا غور سے سنو کہ جا کے آپ کسی کو بتانا کہ پیارے رسول اللہ کے آثار مبارک ہم تک کیسا پہنچے. پیارے رسول اللہ کے آثار مبارک ہم تک کیسا پہنچے آپ جا کے کسی اور کو بتانا ہے. تو آپ غور سے سنیے، پیارے رسول اللہ کہاں پر گئے تھے؟ حج کے لیے گئے تھے. حج ادا کرنے کے بعد سر کے بال نکالتے. معلوم ہے نا آپ کو؟ جتنے بھی حاجی ہیں سر کے بال نکالتے نہیں نکالتے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سر مبارک کے بال مبارک نکالنے کے لیے ایک خادم کو بلائے. کس کو بلائے؟ ایک خادم کو بلائے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیارے رسول اللہ کے اطراف اس طرح سے ہاتھ لے کر بیٹھ گئے کہ ایک بھی آپ کا سر مبارک کا جو بال مبارک ہے وہ گر نہ پائے، زمین پر نہ گر پائے. کہاں پر نہ گر پائے؟ زمین پر نہ گر پائے. اور یہ حدیث شریف میں ہے. اور یہ حدیث شریف کون سی کتاب میں ہے؟ حدیث شریف کی بڑی کتاب بخاری اور مسلم شریف میں ہے. اس میں بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ صحابہ اس طرح سے ہاتھ کر کے اطراف دیوانے وار بیٹھ گئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلا کے بولے یہ پورے میرے سر مبارک کے جو بال مبارک ہیں یہ جو صحابہ جو دور دور سے آئے، کوئی مکے سے آئے، کوئی مدینے سے آئے، کوئی مصر سے آئے، حج کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ آئے تھے. اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو صحابہ آئے، یہ مکے سے آئے، یہ مدینہ شریف سے آئے، یہ مصر سے آئے، یہ بغداد شریف سے آئے، یہ جہاں سے بھی جتنے بھی لوگ آئے ہیں صحابہ، ان میں یہ تقسیم کر دو. کیا کریں؟ تقسیم کر دو. پورے آثار مبارک تقسیم کر دو. اب یہ آثار مبارک سب میں تقسیم ہو گئے. اس زمانے میں جو صحابہ تھے اس میں ایک تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. کیا نام تھا ان کا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبے مبارک تھا اور ایک سر مبارک کے بال مبارک بھی تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. اور پیارے رسول اللہ کے ناخن مبارک بھی تھے. کیا تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا جب وقت آیا، دنیا سے پردہ کرنے کا جب وقت آیا، تو امیر معاویہ صحابہ کو بولے دیکھو میں جب انتقال کر جاؤں تو میرا مجھ کو جب کفن میں تم رکھو گے تو میرے کفن کے بیچ میں رسول اللہ کا جبہ رکھ دینا. میرے کفن کے بیچ میں کیا کرنا؟ رسول اللہ کا جبے مبارک رکھ دینا. اور یہ جو ناخن مبارک ہے اور جو بال مبارک ہے وہ میرے منہ کے پاس رکھ دینا. ایک صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. کتنے سال خدمت کریں؟ 10 سال تک خدمت کریں. کتنے سال؟ 10 سال تک خدمت کریں. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ. کیا نام تھا ان کا؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ. یہ صحابی 10 سال خدمت کرے تو رسول اللہ کے کچھ آثار مبارک ان کو بھی ملے تھے، سر کے بال مبارک.
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جب وصال کا وقت آیا تو صحابہ کو بولے یہ جو رسول اللہ کا جو بال مبارک ہے مجھے جب خبر میں اتارے تو خبر میں اتارے وقت میں میری زبان کے نیچے رکھ دینا. کہاں رکھنا؟ زبان مبارک کے نیچے رکھ دینا. کون بول رہی ہے؟ حضرت انس. اب وہ تو صحابہ اپنے آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کو اس طرح تھا. اب دوسرے صحابہ کو جو مل گئے تھے آثار مبارک، وہ صحابہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو ایسے وقت میں وہ لوگ کیا کرے؟ تابعین کو دے دیے. تابعین کس کو بولتے ہیں؟ جو صحابہ کو دیکھے تابعین کو دے دیے. پھر وہ تابعین کیا کرے؟ تبع تابعین کو دے دیے. تبع تابعین کس کو بولتے ہیں؟ جو تابعین کو دیکھے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تابعین میں سے ہے، ان کے پاس آثار مبارک آ گئے. پھر امام مسلم، امام بخاری، ان کے پاس آثار مبارک تھے. روزانہ آثار مبارک دیکھتے تھے، سوتے تھے. درود شریف پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، سوتے تھے. امام بخاری، امام مسلم. اس کے بعد یہ آثار مبارک آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے. کعبۃ اللہ شریف میں، مدینہ شریف میں یہ آثار مبارک رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے؟ اب حیدرآباد کیسا ہے؟ حیدرآباد کا کون لائے؟ اخباروں میں آتا آثار مبارک کی زیارت ہو رہی، فلاں جگہ ہو رہی، فلاں جگہ ہو رہی، فلاں جگہ. حیدرآباد کون لائے؟ یہ بھی آپ کو اگر کوئی پوچھے بھئی حیدرآباد میں آثار مبارک کیسا ہے، تو آپ کو معلوم کعبۃ اللہ شریف میں پہلے یہ ٹیوب لائٹ نہیں تھی. یہ جو ٹیوب لائٹ دکھ رہی، کرنٹ تھا ہی نہیں. کس کے بھی گھر میں کرنٹ نہیں رہتا تھا. کس کے بھی گھر میں کرنٹ نہیں رہتا تھا. کیا رہتا تھا؟ چراغاں رہتے تھے، تیل ڈال دیتے. کعبۃ اللہ شریف کے اندر بھی چراغ، مینا کے میدان میں بھی چراغاں لے کے پھرتے تھے، خندیلہ. ہمارے والد صاحب حج کرنے کے واسطے گئے تھے آج سے 40 سال پہلے. 40 سال پہلے جب گئے تو خندیلہ لے لے کے سب مینا کے میدان میں گئے. آج جو ٹینٹ جو دکھتے نا آپ کو مینا کا میدان، سب خندیلہ لے کے جاتے تھے وہاں. اب سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں ٹیوب لائٹ کون لگائے؟ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو آبادی تھی، وہاں کے جو لوگ تھے غریب تھے. امیر کون تھے؟ دولت بادشاہوں کے پاس تھی. کون سا بادشاہ؟ ہمارے حیدرآباد دکن کا بادشاہ حضور نظام عثمان علی بادشاہ. نام سنے؟ یہ عثمان علی بادشاہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں ٹیوب لائٹ کا انتظام کرے. معلوم ہے آپ کو؟ کون کرے؟ سب سے پہلے. آج دیکھو کعبے میں، مکے میں، مدینے میں ہزاروں چمک چمک کے اتنے بھاری بھاری لائٹاں ہیں، لیکن سب سے پہلے کرنٹ کی جو لائٹ ہے وہ عثمان علی بادشاہ یہاں سے حیدرآباد دکن سے انتظام کریں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ٹیوب لائٹس لگائے. اتنا بڑا بادشاہ تھا حیدرآباد دکن. پوری دنیا کا سب سے امیر ملک تھا یہ ہمارا حیدرآباد دکن. انگریز آ گئے، انگریز آ کے حیدرآباد سے سونا لے لیے، خزانے لے لیے، ہیرے لے لیے، حیدرآباد کو غریب کر دی. سمجھے آپ؟ حیدرآباد غریب ہو. تو اس زمانے میں جب حیدرآباد کے بادشاہ کعبۃ اللہ شریف میں، مدینہ شریف میں یہ ٹیوب لائٹ کا انتظام کرتے تھے، وہاں پہ جو حاجی جاتے تھے ان کے خرچے کا انتظام کرتے تھے. یہ جو مدینہ بلڈنگ نام سنے آپ؟ چار مینار سے آگے مدینہ بلڈنگ ہے. مدینہ بلڈنگ اس کا نام کئی کو رکھے؟ مدینہ شریف سے رکھے. مدینہ بلڈنگ کا جتنا کرایہ آتا تھا مدینہ شریف کو بھیجا دیتے تھے. معلوم ہے؟ مکہ مکرمہ کو بھیجا دیتے تھے. جو کرایہ آتا تھا پورا بھیجا دیتے تھے مدینہ بلڈنگ وہ نام سے. تو اب یہاں سے جب اتنا پیسہ بھیجاتے تھے تو سال میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف مبارک اتارتے تو وہ لوگ کعبۃ اللہ کا غلاف حیدرآباد کو بھیجائے. بولے بدلے میں کیا دینا؟ حیدرآباد والوں کو بدلے میں کیا دینا؟ کعبے کا غلاف. بولے عثمان علی بادشاہ کعبے کا غلاف دنیا کی پوری دولت سے بڑھ کر سمجھنے والے، بولے کعبے کا غلاف عثمان علی بادشاہ کو تحفے میں بھی جا دیا.
حضور پیارے آقا کے آثار مبارک عثمان علی بادشاہ کو تحفے میں بھی جا دو. بات سمجھے؟ اس طرح سے ہمارے ان کے روابط تھے، ہمارا ان کا اس طرح سے اس زمانے میں نیٹ ورک تھا. تو خلے گولکنڈے میں، چار مینار کے پاس، مکہ مسجد میں آثار مبارک بھرے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں حیدرآباد سے آئے، بولے یہ تحفہ لائے، اس کے بدلے میں آثار مبارک. آپ کو معلوم امام حسین رضی اللہ عنہ کی تسبیح کے دانے حسینی علم میں ایک صاحب کے مکان میں 6 یا 10 تسبیح کے دانے. کتنے؟ 10 محرم آتی تو 10 محرم کو وہ تسبیح کے دانے پورے لال ہو جاتے. 10 محرم کو نکال کے بتاتے ہو پورے دانے لال ہو جاتے تسبیح کے دانے. ایک صاحب کے پاس بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی اوڑھنی مبارکہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہم، یہ سب کے آثار مبارک. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جبے مبارک بھی ہمارے حیدرآباد دکن میں موجود. تو یہ سب آنے کی وجہ یہ تھی کہ حیدرآباد دکن کے جو ہمارے آبا و اجداد تھے بڑے نیک دل تھے، ان کے روابط تھے. تو اسی طرح سے ہم کو بھی ایک آثار مبارک مل گئے. سمجھے آپ؟ یہ آثار مبارک ہم کو بھی مل گئے. اللہ تبارک و تعالی یہ آثار مبارک کے ذریعے سے اس کا ادب کرنا، اس کا دیدار کر لینا. پیارے رسول اللہ تو اب ہم ان کا دیدار تو کر نہیں سکتے، ہاں خواب میں کر سکتے. کثرت سے درود شریف پڑھ کے، کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ خواب میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. تو بچوں، میلاد النبی کے جلسے میں ہم سب جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اب درود شریف کے ساتھ آپ درود شریف پڑھتے جائیے اور پیارے رسول اللہ کے آثار مبارک کی زیارت کرتے جائیے بہت ہی ادب و احترام سے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ جب جلسے کی برخاستگی کا اعلان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس آثار مبارکہ کی زیارت کے طفیل میں، اس کے دیدار کے طفیل میں مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ساری دنیا سے کرونا کی جو بیماری ہے وہ دور فرما. مولا جتنے بھی دواخانے میں جو بیمار ہیں، گاندھی ہاسپٹل میں ہو یا چار مینار ہاسپٹل میں، عثمانیہ ہاسپٹل میں، ساری دنیا کے ہاسپٹلز میں جو کرونا کا علاج جس کا چل رہا ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے وہ سب کو صحت کامل عطا فرما، شفا عاجل عطا فرما. مولا دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ کرونا کی بیماری سے شہید ہو گئے ہیں، مولا ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. جتنے ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، جتنے بوڑھے ہیں، جتنے نوجوان ہیں، جتنے ہمارے معصوم بچے ہیں، مولا اس بیماری سے سب کی حفاظت فرما. اور دوسری بات، یہ کرونا کی بیماری کی وجہ سے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے. ہمارے آپ کے پیرنٹس ہیں جو بے روزگار ہو گئے، وہ کما نہیں سک رہے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا اپنے فضل و کرم سے ان کو روزگار عطا فرما، ان کو تجارت عطا فرما، تجارت میں برکت عطا فرما. اور ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے ان کو روزگار عطا فرما دیجیے. ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، سارے انسانوں پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. فرانس کے اندر جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے ان کو یا تو ہدایت اگر ان کے حق میں ہے تو ہدایت عطا فرما دیجیے، ورنہ ان کو نیست و نابود کر دیجیے، ان کو برباد کر دیجیے، ان کو برباد کر دیجیے. جتنے بھی ہیں جو مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دے رہے ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے ان کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرمائیے، ورنہ ان کو برباد کر دیجیے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کریمی ہے، وہ تو ساری دنیا کے اندر وہ آپ کا فیضان
ساری دنیا کے اندر آپ کا نام اونچا ہی ہوتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم آپ کے ذکر کو بلند ہی کرتے رہیں گے۔ یا اللہ آپ اپنے نبی کے ذکر کو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، درود شریف کے ذریعے سے، سلاموں کے ذریعے سے اور نعت خوانی کے ذریعے سے مولا آپ کے نبی کے ذکر کو ساری دنیا میں بلند فرماتے رہیں گے۔ ساری دنیا میں کروڑوں لوگ جو نبی کی بے انتہا اپنے نبی کی اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں اور بھی اضافہ فرما دیجیے۔ یا رسول اللہ ہم سب آپ پر اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی، اسم گرامی اذانوں کے ذریعے سے کروڑوں مؤذن مسجدوں میں بلند کرتے ہیں۔ یا اللہ اور بھی بلند فرماتے رہیے اپنے فضل و کرم سے۔ یہ جتنے معصوم بچے ہیں جو آج میلاد النبی کے جلسے کے موقع پر یہاں پر کلام پیش کرنے کے لیے، کوئی بچے نعت شریف، کوئی بچے قرات کلام پاک، کوئی بچے حمد پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مولا ان سب کے پڑھنے کو قبول فرما لیں، ان سب کے پڑھنے میں اخلاص عطا فرمائیے۔ مولا جتنے بھی ہمارے اسکول کے بچے ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں، منتظر ہیں اسکول آنے کے لیے، مولا جلد سے جلد ہمارے اسکولوں کو کھلا دیجیے اور ہمارے اسکول میں پھر سے قرآن مجید کی وہ تلاوت، قرآن مجید کا وہ ذکر ہمارے اسکول میں پھر سے دوبارہ اس کا فیض جاری فرما دیجیے۔ اور ساری دنیا کے اسکولوں میں جہاں پر دینی تعلیم ہوتی ہو یا دنیاوی تعلیم ہوتی ہو، مولا ساری دنیا کے اسکولوں کے بچے اپنے گھروں میں منتظر ہیں کہ کب اسکول کھلے اور وہ کب اسکول میں پڑھنے کے لیے جائیں۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ساری دنیا کے اسکولوں کو کھلوا دیجیے اور ہمارے معصوم بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ فرمائیے، زیور علم سے آراستہ فرمائیے۔ یہ معصوم بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، قاری قرآن بنائیے۔ جب قرآن مجید کی یہ تلاوت کریں تو لوگ ان کا قرآن سننے کے لیے آئیں۔ جب یہ بچے نعت شریف پڑھیں تو عشق رسول ان بچوں کے دلوں میں اور بھی زیادہ بڑھ جائے۔ مولا ہمارے اس اسکول کے جو ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، یہاں پر جو خدمت کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کا واسطہ ان کی نیک اور جائز ضروریات کو پورا فرمائیے اور ان کو اس کا اجر، اس کا نعم البدل آخرت میں عطا فرمائیے۔ مولا یہاں پہ ہمارے اسکول کے جو خادمین ہیں، جو بھی خدمت گزار ہیں، جو بھی ہو، بڑے سے لے کر چھوٹے تک سارے کے سارے جتنے بھی خدمت گزار ہیں، یہ میلاد کے جلسے میں 3-4 دن سے یہ جو بچے جو محنت کر کے ہمارے اسکول کو سجائے ہیں اور جو تیاریاں کیے ہیں، سب کو مولا اس کا بدل عطا فرما دیجیے۔ ہمارے جو مرحوم ہیں، جو انتقال کر گئے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرمائیے۔ ہمارے والد، آپ سب کے والدین جو انتقال کر گئے ہیں، ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اور جو بھی زندہ ہیں مولا ہمیشہ اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اور سلام کے نذرانے ہم سب کو پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے اور مولا ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرمائیے، ذلت سے بچائیے، زمین کی ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ خبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال جب کیا جائے گا تو اس کا جواب آسان فرمائیے، یہ آثار مبارکات کی زیارت سے۔ اور جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائیے، حوض کوثر کا پانی ہم سب کو نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہم سب کو مولا عطا فرمائیے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت
کعبۃ اللہ شریف میں جو عمرے کے لیے ابھی لوگ وہاں پر ابھی بھی وہاں پر نہیں بلائے جا رہے ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے وہاں پر لوگوں کو بلائیے، اور مسلمان ساری دنیا سے پھر سے دوبارہ عمرے کے لیے جتنے محفل میں بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جتنے بھی معصوم بچے ہیں، سب کو حج اور عمرہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اور دیگر عشر مبشرہ صحابہ جتنے بھی ہیں، اولیاء، تابعین، مفسرین، محدثین، سب کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائیے، اور ہمارے دلوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے مالا مال فرما دیجیے۔ یہ بچے جو گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آن لائن جتنے بھی بچے قرآن مجید جو اپنے اساتذہ کو سنا رہے ہیں، وہ بچوں کے علم میں ترقی عطا فرمائیے، اور وہ گھروں میں برکت عطا فرمائیے۔ اگر وہ گھروں میں بلائیاں ہیں تو بلائیوں کو دور فرما دیجیے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو بچوں، آپ اطمینان سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیڈیز جو کہ باہر سے بھی آئے ہیں خواتین، وہ خواتین پہلے زیارت کریں گے، اس کے بعد ہمارے اسکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ زیارت کریں گے، پھر اسٹوڈنٹس، پھر اس کے بعد بوائز زیارت کریں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی ٹیچر آئی ہے یہاں پر آ کے، فرحت ٹیچر آئی آثار مبارک کے پاس، فرحت ٹیچر، جمیلہ ٹیچر، جو بھی آئی ہے۔ چلتے تھے تو لگتا تھا ایسا اونچائی سے